بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی اسلامیت شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم فائنل ٹرم کا سیکنڈ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ چیپٹر ہے ہمارا 59 پیج پہ۔ چیپٹر کا نام ہے کسب حلال۔ ٹھیک ہے، کسب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حاصل کرنا اور کمانا۔ حلال و حرام کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ مراد اس سے وہ عمل اور فعل ہے جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو کسب حلال کے معنی ہو گئے روزی کمانے کے لیے وہ ذرائع اور اسباب اختیار کرنا جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے اختیار کرنے سے باز نہیں رکھا۔ اس کے برعکس روزی کمانے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا جن سے شریعت نے تاکید کے ساتھ منع کیا ہے، جیسے چوری کرنا، دھوکہ دہی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب کسب حرام کے زمرے میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو اسی طرح سے چیپٹر پڑھنا ہے۔ ٹائٹل پیج بنائیے گا ہمیشہ کی طرح سے آپ۔ ٹھیک ہے، اس کے ہمارے بہت سارے سوال بھی ہیں، ہم آپ کو کوسچن آنسر بھی کرا دیتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیں، کوسچن نمبر 1، کسب حلال کا مفہوم بیان کریں۔ کسب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حاصل کرنا، کمانا۔ دیکھیے بیٹا آنسر نظر آ رہا ہے آپ کو کلیئر؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے وہ ذرائع اسباب اختیار کرنا جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، ان کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 2 ہے کسب حلال کے ذرائع بیان کریں۔ آنسر دیکھ لیں، ایسے تمام ذرائع رزق جن میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، ظلم و زیادتی اور معاشرتی بگاڑ کا کوئی پہلو موجود نہ ہو۔ اسلام میں ایسے تمام ذرائع رزق کسب حلال میں شامل ہیں اور ان کے ذریعے اپنی روزی کمانا نہ صرف جائز بلکہ عبادت میں شامل ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، کسب حلال کے بارے میں کوئی حدیث بتانی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے۔ آپ عربی بھی لکھ لیجئے گا بیٹا، کلیئر ہو رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ عربی لکھ کے پھر آنسر لکھ کے ترجمہ لکھ لیجئے گا۔ اپنے ہاتھی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 4، حرام کمائی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ پھر یہ آنسر دیکھ لیجئے، کلیئر ہو رہا ہے آپ کو بیٹا؟ اس کے بعد سوال دیکھ لیجئے آگے، کسب حلال کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 یہ لکھا ہوا ہے، اس کا آنسر، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے کسب حلال کے چند فائدے بیان کریں۔ نمبر 1 2 3 کر کے 3 فائدے جو ہیں ہم نے بیان کیے ہوئے اس میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خالی جگہ دیکھیں بیٹا، خالی جگہ دی ہوئی ہیں۔ اسلام نے ڈیش پر بہت زور دیا، کسب حلال پر، حلال کمانے کی تاکید کرتے ہوئے ڈیش دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے سے سختی سے منع کیا گیا۔ پھر قرآن و حدیث میں کسب حلال کی اہمیت اور کسب حرام کی ممانعت واضح الفاظ میں بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھ لیں آپ کو الفاظ یہ خالی جگہ دی ہوئی ہیں، کتاب میں بھی موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنے چیپٹر میں سے خود ریڈ آؤٹ کر کے آپ اس کو فل اپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں دیکھیں درجہ ذیل انبیاء کرام نے کسب حلال کے لیے کون کون سے پیشے اختیار کیے۔ تو نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کیا پیشہ تھا آپ کا؟ زراعت اور کپڑا بنانا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ گر تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانا اور تجارت کرنا۔ بیٹا اس طرح آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آپ اپنی سندھی نکال لیجئے، ہم سندھی کا کام بھی بیٹا سندھی کی میں آپ نکال لیجئے سبق سرسبز سندھ، یہ صفحہ نمبر 37 میں موجود ہے، 37 پر۔ ٹھیک ہے، سندھ اساں جی ساوک واری جن میں آہے دریا جاری۔ سندھ اساں جی ساوک واری، یہ سندھ کے مشہور شاعر حکیم فتح محمد سیانی کی نظم ہے، جنہوں نے سندھ کے اوپر نظم لکھی ہے کہ سندھ ہمارا جو ہے کیا ہے، سرسبز ہے، جن میں آئے دریا جاری، جس میں ایک دریا بھی بہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میوہ گلقل بھاجیون بھوٹیون پوکن تنہن ماں ہاری نہاری، یہاں قسم قسم کے پھل پھول ہیں، سبزیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر جنسن جام میں ترہین ترہین چوکا چٹائیں سرہ ساری، جس میں طرح طرح کی چیزیں لگتی ہیں، خاص طور پہ چنے، سرسوں، سیب، آم، انجیر وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے، تازہ صوف اے ام انجیر جن جی باغن میں جنساری، تازہ صوف، صوف کہتے ہیں بیٹا سیب کو، امب مانے آم، انجیر جن میں باغن میں جنساری
جہاں کئی طرح کے اجناس پیدا ہوتے ہیں. سرہا گلقل سٹھا گلقل جنجی ہوا پن خوشبو واری. یہاں خوشبودار قسم کے طرح طرح کے پھول بھی پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سندھ کی آب و ہوا مہک جاتی ہے. واسوادی بھاجی ہر ایک کائنڈ جنجی مزیداری یہ سب ٹھیٹی سندھ میں ساوک واس آسانجی سندھ سے اہاڑی. یہاں کی کئی قسم کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، کھانے میں بہت لذیذ ہیں، اور سندھ کی جو ایک مخصوص ہے خوشبو ہے آب و ہوا ہے ان کی وجہ سے مہک جاتی ہے. ٹھیک ہے، آ جائے بیٹا اس کے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ اس کے کوشچن آنسر کیجیے گا. کوشچن نمبر 1 دیکھیں. سندھ جی ساوک کھیڑی دریا جی کرے آئے. ٹھیک ہے، سندھ کو کون سا دریا جو ہے وہ سیراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا آنسر دیکھ لیجیے بیٹا. سندھ نہیں دریا. کوشچن نمبر 1 کا 2 کا آنسر اس طرح سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو. سندھ جی ساوک کھیڑی دریا، تو آپ اس کو آنسر بنا کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 ہے میوائن بھاجون کیر پوکندو آہے. میوائن بھاجون کیر پوکندو آہے ویس. اس کا آنسر آپ یہ لکھیجیے گا 2 کا، یہ لکھا نمبر 1 کا آنسر. نمبر 2 کا ہاری، یعنی کہ میوہ اور بھاجین کون اگاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہاری اگاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے ہن نظم میں آخری بند میں شاعر چھا تو چوے. آخری بند میں شاعر نے کیا کیا ہے؟ سوال نمبر 3 کا آنسر یہ لکھیں سندھ اساں جی سرسب ایک ساوریک وائی آئے ہے اے اساں جی سندھ جو نالو ان کرے گھروں مشہور آئے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں پر. اور سوال نمبر 4 ہے پھر ہمارا ہن نظم میں شاعر کرن جی تعریف کئی، ہن نظم میں شاعر سندھ جی تعریف کئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا قافیہ لفظ لکھنے ہیں. قافیہ بیٹا ان الفاظوں کو کہتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ لکھے ہوئے یہاں پہ بھی کر دیا آپ کی کتاب میں بھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہیٹن لفظن کے جملن میں کاماٹیوں. جملے بنانے ہیں آپ کو. صحیح ہے، آخری سوال میں جملے دکھا رہے ہیں آپ کو. ساوک برسات کرے ٹرم میں گھڑی ساوک تھے آئی. پھر دریا کا جملہ ساون میں دریا موجن میں اندو آئے. برسات کے موسم میں بہت ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ دیکھ لیں امب کا، اور پھر چوتھا جملہ سونہاری کا. اس طرح بیٹا آپ کو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ حافظ.